تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان کی زبان پھسل جاتی ہے اور وہ انسان سچ کا دامن چھوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلی چیز مال اور دوسری چیز بیٹے۔ آپ دیکھیں مال کی محبت اگر انسان کے دل و دماغ کے اندر رچ بس جائے اور مال 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 صبح سے لے کے رات تک اس کے ذہن کے اوپر چھایا ہوا رہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان تجارت کے میدان کے اندر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ملازمت کرتا ہو تو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ تو مال ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی محبت انسان کے دل کے اندر رچ بس جائے تو انسان کی زبان پھسلنی شروع ہو جاتی ہے اور مال کے سلسلے میں انسان جھوٹ بولنے کا کام شروع کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ مارکیٹ کے اندر آج دیکھ سکتے ہوں گے کہ آج کا مسلمان کاروبار کرتا ہے تو سب سے پہلے قسمیں کھا کر کے کاروبار کرتا ہے۔ آپ یقین مانیں میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا سہارا آج کے مسلمان کو لینا پڑتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ تو مال ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، اور اسی کے ساتھ بیٹوں کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اس کے پاس بیٹے ہیں تو بیٹے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ کے وہ سہارے لے گا اور نہ جانے کیا کیا وہ پاپڑ بیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا جس مال اور بیٹے کے لیے تم جھوٹ بول رہے ہو نا، یہ مال اور بیٹے قیامت میں تمہیں کام نہیں آئیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ تمہیں بیٹے نفع پہنچائے گا۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر ان عبادتوں کی غرض و غایت یہی تو ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، لیکن ہم بہت ساری ضروری چیزوں سے اپنی نظر کو اس طریقے سے ہٹائے ہوئے ہیں اور اس کو معاشرے کے اندر وہ درجہ دے کر رکھیں جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ لیکن اس کی اہمیت کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پر فرمایا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر واضح طور پر فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آئیڈینٹیٹی، اپنی شناخت اور اپنی پہچان اس عظیم وصف کے ذریعے کرائی۔ آپ دیکھیں وہ مال جس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے لیکن وہ مال قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ تو اب اللہ عز و جل سے پوچھیں کہ ہم مال کو تو ترک کر دیتے ہیں لیکن سچ کو ترک نہیں کرتے، سچ بولتے ہیں، مال کاروبار کرتے ہیں، سچ بولیں گے بھئی جو ہے وہ ہے آپ کے سامنے، اتنا ہی ہم کو نفع ملتا ہے، یا نفع کا تذکرہ کیے بغیر آپ کو یہ دام میں مال لینا ہے تو لیجیے، نہیں لینا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہیں بھی جھوٹ کی ہم آمیزش نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، اور سچائی کا دامن تھام کر کے ہم تجارت کرتے ہیں۔ تو اب یہ تجارت کیا اس سے ہمیں مال میں نفع ہوگا؟ اگر آپ نے سچ کا سہارا لیا تو یہ سچ صرف زمین کے اوپر نفع نہیں پہنچائے گا بلکہ یہ سچ میدان محشر میں بھی نفع پہنچائے گا۔ تاکہ حدیث مبارکہ میں ان الصدق بر، بے شک سچ نیکی ہے، اور یہ کیسی نیکی ہے؟ ان البر یہدی الی الجنہ، یہ جنت تک لے جانے والی نیکی ہے، یہ نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم،
قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع عطا فرمائے گا. جس قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، اس قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع عطا فرمائے گا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سچائی کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور اعلان نبوت نہ فرمانے کے پہلے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاشرے کے اندر اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان، اپنی شناخت جس عمل کے ذریعے کروا رہے ہیں وہ عمل ہے، وہ وصف ہے صادق الوعد الامین. دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب سے جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے، وعدے کی وفا کرنے والے اور امین ہیں. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈینٹی تھی، شناخت تھی، پہچان تھی. اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس فرش گیتی پر تشریف لائے اور خود رب قدیر جل جلالہ نے اپنی بات کا تذکرہ کیا تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ عز و جل سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی سچائی اتنا عظیم وصف ہے کہ رب قدیر جل جلالہ اپنی شان بیان کرتا ہے تو یہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے سب کے حوالے سے قرآن نے جو عظیم وصف کا ذکر فرمایا صدیقا نبیّا. معاشرے کے اندر جب تک مسلمانوں کا اس وصف سے تعلق تھا اور اس وصف کے مسلمان حامل تھے تو یہ مسلمان دنیا کے اندر وقار اور عزت اور آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے. اور آج آپ میں سے بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، دیکھتے ہوں گے میں کسی سے ہاتھ اٹھوانے کا کام نہیں کراتا اور نہ کسی سے میں پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. میں سب کچھ آپ پر چھوڑ رہا ہوں اور آپ کو خود آپ سے سوال کرنے کی اجازت دیتا ہوں کہ ذرا دیکھو صبح سے لے کر رات تک کتنا سچ بولتے اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں. آپ زندگی میں اس عمل پر عمل کر کے دیکھیے اور یہ طے کر لیجئے کہ میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا، جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم سب سے بڑی دولت جو اللہ آپ کو عطا کرے گا وہ یہ ہے کہ آپ کے سینے کو سکون سے بھر دے گا. اور تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے عرض کروں، جھوٹ بولنے والا خدا کی نظر سے بعد میں گرتا ہے، خود کی نظر میں پہلے گر جاتا ہے. اسلام کی بنیاد ہی سچائی پر ہے اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ توحید اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. یہ سب سے بڑی سچائی ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے علاوہ کئی معبود کو مان لینا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو کس طریقے سے کراتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں تو کس طریقے سے کراتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں
میں کاذب نہیں ہوں، میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں، یہ خود حضور اپنا انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے کرا رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سچ کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ سچ اس کو جنت تک لے کر کے جائے گا، اور سچ ایسا وصف ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سچ کی بنیاد پر انسان کو قرب الہی کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، اور قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کی ماؤں کا حال الگ ہے، اور جب ماں غوث پاک کی ماں جیسی ہو تو پھر کیا کہنا۔ آپ ذرا سوچیں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ حصول علم کے لیے نکل رہے ہیں، جیلان کی سرزمین سے بغداد کی سرزمین کی طرف اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں، ماں مجھے کچھ نصیحت کرو۔ تو قربان جائیے ماں کی عظمت پر۔ اس ماں کی نگاہوں میں قرآن کتنا بسا ہوا تھا، اس ماں کی نگاہوں کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کتنا بسا ہوا تھا، اس ماں کی نگاہوں کے اندر اس وصف کی عظمت کتنی زیادہ تھی، اس کا اندازہ لگائیں کہ ماں اپنے بیٹے سے صرف ایک بات کہتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے، بیٹے بس میں تجھے ایک ہی نصیحت کرتی ہوں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، جب بھی بولنا تو سچ بولنا۔ ماں نے نصیحت کی۔ ڈاکوؤں کا دورہ تھا، یوبی بغداد کے ڈاکو بڑے مشہور تھے، تو آپ جانتے ہیں ماں اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دے کر روانہ کرتی ہے، اسے چھپا کر کے اس کا ایک کپڑے کے اندر اسے چھپا کر کے اپنے بچے کو دیتی ہے، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے اور کوئی وہ پیسے لے نہ لے۔ اللہ اکبر۔ بچہ روانہ ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ آج کے دور کی طرح نہیں کہ فلائٹ کا ٹکٹ بک کرائے بیٹھے اور چل دیے، اپنی پرائیویٹ کار لیے بیٹھے اور چل دیے۔ اس زمانے میں قافلے نکلتے تھے، اور اس قافلے کے ساتھ یہ قافلہ بغداد جا رہا ہے، چلو اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ تو لوگ قافلے کی شکل کے اندر بغداد مقدس جا رہے تھے، تو بغداد شریف کی طرف جو قافلہ جا رہا تھا اسی قافلے کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب کا مال لوٹ لیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے، تو تھا تو صحیح، جھوٹ بولتے تو مال بچ جاتا، لیکن ماں کی نصیحت یاد آ گئی کہ ماں نے کہا تھا بیٹے جھوٹ نہ بولنا۔ برجستہ ڈاکوؤں سے کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے، 40 اشرفیہ موجود ہیں۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی، اور پھر اس کے بعد دیکھا گیا تو واقعی مال نکلا۔ ڈاکوؤں کے سردار تک بات پہنچائی گئی، پوچھا گیا اے نوجوان تو نے اپنا مال چھپایا کیوں نہیں، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو برجستہ میرے غوث نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، بس ڈاکوؤں کو یہ خیال آیا کہ ماں سے کیا ہوا وعدہ تو غوث پاک نبھاتے، ہم خدا سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہیں۔ غوث پاک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، ان کے ہاتھوں پہ توبہ کرتے، اور اسی وقت اس سچ بولنے کی برکت سے اللہ نے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ ہے سچ۔ زندگی میں کبھی بھی آپ اس کو دیکھ لینا، آپ دیکھیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں تقریباً برائیاں موجود ہیں، کوئی برائی ایسی نہیں جس کا تذکرہ انہوں نے نہ کیا ہو، یہ ساری برائیاں مجھ میں موجود ہیں، سب برائیاں چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے، مجھے آپ ایک کسی برائی کو چھوڑنے کے بارے میں فرما دیجئے، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سے تو جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، جب بھی بولے گا سچ بولے گا، اس کا وعدہ کر۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اتنے سارے گناہ کی بات اس نے کی اور ایک نصیحت کی بات کی تو سرکار نے صرف سچ بولنے کی بات اسے فرمائی۔ تو اس کے بعد اس کے فائدے سامنے آئے، اس لیے کہ اس نے سوچا میں نے اگر زنا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پہنچی تو میں اگر جھوٹ بولوں گا تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں بچ تو سکتا ہوں لیکن وعدہ خلافی ہوگی، اور سچ بولوں گا تو مجھے کوڑے پڑیں گے، مجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ تو اب زنا مجھے چھوڑ دینا چاہیے ورنہ میں پکڑا جاؤں گا، تو سچ بولوں گا تو مار پڑے گی۔ اس طریقے سے تقریباً گناہوں کے بارے میں اسے خیال آیا کہ یہ جرم کروں گا اور سچ بولوں گا تو کہیں سنسار، کہیں ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ، کہیں کیا، اس طرح سے مجھ پر حدیں بھی جاری ہوں گی اور مجھے اذیتیں بھی پہنچائی جائیں گی اور میں پریشان ہو جاؤں گا۔ 15 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ عرض کرتے ہیں سرکار آپ نے ایک عمل کی بات کیا بتا دی، میں نے اس پر عمل کیا تو ساری برائیوں سے اللہ نے بچنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ سچ کا فائدہ۔